السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تدبر قرآن کے سلسلے میں آج ہم 7ویں پارے سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اس پارے کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورہ مائدہ کی بقیہ آیات یعنی 83 تا 120 اور دوسرے حصے میں سورۃ الانعام کی ابتدائی 110 آیات ہیں۔ اس پارے کی ابتدا ان عیسائیوں کے ذکر سے ہوئی کہ جو قرآن سن کر رونے لگے اور اسی طرح سے حق کا اعتراف کیا اور اقرار کیا، اور اس سے مراد مفسرین کے قول کے مطابق حبشہ میں نجاشی کے دربار میں موجود خود نجاشی اور اس کے جو وہاں پر لوگ تھے پادری وغیرہ وہ ہیں، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی، اور ایک قول کے مطابق نجاشی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے کچھ لوگ بھیجے تھے اور ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا تو وہ اس طرح سے رونے لگے، اور یہ کیفیت ان کی ہوئی جو قرآن نے بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے حلال اور پاکیزہ رزق کھانے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ تنبیہ کی کہ اللہ کی حلال کردہ پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ تعالی حد سے آگے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد قسم کا ذکر ہوا ہے، اور اس کے اوپر اللہ نے جو کفارہ رکھا ہے یعنی 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا، یا ان کو کپڑے لے کر دینا، ایک غلام کو آزاد کرنا، یا پھر 3 روزے رکھنا، اس کا ذکر ہوا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نظر کا کفارہ بھی قسم کا کفارہ ہے، یعنی نظر اور قسم دونوں کا کفارہ ایک ہی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قسموں کی حفاظت کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب، جوئے اور اسی طریقے سے بت اور قسمت آزمائی کے لیے زمانہ جاہلیت میں جو تیر استعمال ہوتے تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ناپاک چیزیں ہیں اور یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کا کام ہے، لہٰذا تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شراب اور جوئے کا ذکر کرتے ہوئے ان کے نقصانات کا تذکرہ فرمایا کہ شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض، دشمنی اور عداوت ڈالنا چاہتا ہے، اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز کو قائم کرنے سے روکنا چاہتا ہے۔ تو کیا تم رکنے والے ہو، اجتناب کرنے والے ہو؟ ایک حدیث کے مطابق جب یہ قرآن کا حصہ نازل ہوا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے ہو؟ تو صحابہ نے کہا تھا انتہینا، اے ہمارے رب ہم رک گئے، ہم باز آ گئے۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اطاعت تھی اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اوپر عمل اور اس کی فرما برداری تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع کیا ہے، اور اس کے اوپر جو فدیہ بنتا ہے جس کی تفصیل سورہ مائدہ کے اس مقام پر موجود ہے اس کا ذکر بھی کیا، اور ساتھ ہی یہ بات واضح کر دی کہ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شکار کے ذریعے آزمائے گا تاکہ اللہ جان لے کہ کون بندہ تنہائی میں اس سے ڈرتا ہے۔ یہ بات انتہائی قابل غور ہے، خاص طور پر آج کے اس فتنوں کے زمانے میں سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں اس بات کو خاص طور پر سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ اگر ہم تنہائی کے اندر، اکیلے پن کے اندر
غلط اس کا استعمال کریں گے اور موبائل کے اوپر غلط چیزیں دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہمارے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو آزما رہا ہے۔ اب ہم تنہائی کے اندر اس کی فرما برداری کرتے ہیں یا پھر اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید بھی بیان فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو احرام کی حالت میں ہوں اور پھر شکار کریں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید ذکر کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا جو شخص تنہائی کے اندر بے دھڑک اور بے خوف ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہے، اس کا معاملہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ فی الفور اس عمل سے باز آ جائے، اور اس عمل کے اندر اگر وہ مبتلا رہ چکا ہے تو اس کو فوری طور پر توبہ بھی کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کعبہ اور بیت اللہ کی طرف جو حج کے موقع پر قربانی کے جانور بھیجے جاتے ہیں اور حرمت والے مہینے، ان کی اہمیت ذکر کی، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ترغیب بھی دلائی ہے اور آپ کی ذمہ داری بھی لوگوں کو بتائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی، فرمایا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تو پھر تمہیں اس سے تکلیف ہوگی۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سوال کرنے کے آداب سکھائے ہیں۔ اگر کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے، لیکن سوال کے آداب کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ ایک ادب تو یہ ہے کہ بے مقصد اور فضول قسم کے سوال نہیں پوچھنے چاہیے، جیسا کہ اسی آیت کے شان نزول کے اندر یہ حدیث مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میرا باپ کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بتا دیا کہ تمہارا باپ فلاں ہے۔ اور اسی طرح سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میرا باپ کہاں پر ہے، اس کا انجام کیا ہوا، تو آپ نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ تو ظاہر ہے اس قسم کے سوالات جس سے انسان کو خود شرمندگی اور پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مذاق کرنے کے لیے سوال کرنا، مذاق اڑانے کے لیے پوچھنا، اور اسی طرح سے عالم کو، مفتی کو مشقت میں ڈالنے کے لیے سوال کرنا، پیچیدہ قسم کے سوال جان بوجھ کر ایسے سوال ڈھونڈ کر لانا، یہ چیز بھی مذموم ہے۔ کیونکہ ایک حدیث کے مطابق منافقین جو ہوتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کرتے ہوئے، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے وہ سوال کرتے تھے، آپ سے پوچھتے تھے۔ کوئی کہتا میری اونٹنی کہاں ہے، کوئی اس قسم کا فضول قسم کا سوال کرتا۔ تو حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بڑی اہم نصیحت کی، اور اسی طریقے سے اس نصیحت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ تم استقامت اختیار کرو، اپنے عمل کو درست کرو، نیکی عبادت کے اوپر قائم رہو، اور لوگوں کو دعوت دیتے رہو، نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی شخص تمہاری دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے، ایمان نہیں لاتا ہے، تو اس کا گمراہ ہونا تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل کے اوپر استقامت اور ساتھ ساتھ دعوت بھی دینی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص دعوت قبول نہ کرے تو اس کے اوپر انسان اپنے آپ کو غم اور پریشانی کے اندر مبتلا نہ کر لے کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوا ہے، اس نے دعوت کو قبول کیوں نہیں کیا ہے، بلکہ ایک باعمل مسلمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کو دعوت دے، دعوت قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، قبول نہیں کرتے ہیں تو اس کے اوپر اس کو خود کو ملامت کرنے کی یا کسی کو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ان جانوروں کا ذکر بھی کیا جو وہ اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے، ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ 4 جانور اللہ نے ذکر کیے ہیں، ایک کو بحیرہ، دوسرے کو صائبہ، تیسرے کو وسیلہ اور چوتھے کو حام کہا جاتا تھا۔ تو یہ اپنے بتوں کے لیے جانور چھوڑا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جانوروں کو غیر اللہ کے لیے چھوڑنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ جانور جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے اس جانور کا اپنے اس بندے کو مالک بنایا ہے، تو کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس جانور کو انسان غیر اللہ کی رضا کے لیے اور اسی طرح سے اپنے جیسی کمزور مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اس کو آزاد کر دے، نہ اس کے اوپر سواری کرے،
نہ اس کو ذبح کیا جائے اور نہ اس کا دودھ نکالا جائے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اور شرک کی بڑی ایک کبھی صورت ہے جس کے اندر مشرکین مبتلا تھے۔ اور آج بھی بہت سارے اسلام کا نام لینے والے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اس کی مخلوق کو، کمزور بندوں کو، ان کے اندر بھی شرک کی یہ نوعیت اور قسم دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی عصبیت اور آباء و اجداد کی جو اندھی تقلید تھی اس کا بھی ذکر کیا اور اس کی تردید فرمائی ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے حالات، رسولوں سے پوچھنا، سوال کرنا کہ تمہیں تمہاری دعوت کے اوپر کیا جواب دیا گیا، اور اسی طرح سے لوگوں نے تمہاری دعوت کے اوپر کیا رد عمل کیا، اس کا ذکر ہوا۔ اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا ذکر ہوا ہے، اور اسی طریقے سے ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے ان کے اوپر جو انعام کیے تھے، جو معجزات ان کو عطا فرمائے، اس کا بھی ذکر کیا، ان کے حواریوں ساتھیوں کا ذکر کیا، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا کہ کیا آپ نے یہ حکم دیا تھا لوگوں کو کہ لوگ آپ کو اور آپ کی والدہ کو الہ بنا لیں، معبود بنا لیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر واضح طور پر کہیں گے کہ اللہ نے، میں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا، بلکہ میں نے تو ان کو یہی حکم دیا تھا کہ وہ صرف آپ کی عبادت کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن صرف اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کی گواہی دیں گے۔ یہ دراصل عیسائیوں کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ تم میں سے بعض لوگ تثلیث کے قائل ہیں، بعض لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل ہیں، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن خود اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ گواہی دیں گے کہ میں نے لوگوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرنا یا میری والدہ کی عبادت کرنا، میں تو لوگوں کو جب تک دنیا میں تھا اے اللہ صرف آپ کی خالص عبادت کی دعوت دیتا رہا، یعنی آپ کی توحید کی طرف بلاتا رہا۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہیں۔ اور پھر اس سورت کا اختتام ہوا اس بات کے اوپر، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ صادقین سے مراد یہاں پر موحدین ہے، یعنی جو موحد بندے ہوں گے اللہ کے، ان کی توحید، عقیدہ توحید ان کو قیامت کے دن فائدہ دے گا۔ اور جو مشرک ہیں، جو بت پرست ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد اور بیوی کی نسبت کرنے والے ہیں اور اسی طرح سے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں، قیامت کے دن اپنے شرک کے جرم کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے وہ نجات نہیں پا سکیں گے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سچے لوگ یعنی موحدین، ان کا جو عظیم اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر دینا ہے جنت کی شکل میں، اللہ ان کے اوپر راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ کے اوپر راضی ہو جائیں گے، یہ جو عظیم کامیابی ہے اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر بھی یہاں پر کیا ہے۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ کہ ایک آیت یہاں پر ذکر ہوئی ہے اس سورت کے اندر، اس کے آخر میں، ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے دے، یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے، اگر آپ ان کو عذاب دے دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو بخش دیں تو آپ غالب اور حکمت والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پوری رات یہی ایک آیت اپنی نماز کے اندر یعنی تہجد کے اندر بار بار پڑھتے رہے اور اس کو دہراتے رہے، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے بھی رہے۔ تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کتنی فکر تھی اور کتنا آپ کو اپنی امت کا احساس تھا۔ اس کے بعد سورت الانعام شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے اللہ کی توحید کو ثابت کرنا اور شرک کی تردید کرنا، آخرت سے متعلق بھی، آخرت پر ایمان سے متعلق بھی یہاں پر بہت ساری باتیں کی گئی ہیں۔ سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم صفت خلق یعنی پیدا کرنا اس سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور اے لوگو اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہاری ایک زندگی اس رب نے مقرر کر دی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ مشرکین اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مشرکین اپنے بتوں کی لات، منات، عزا، یہ جن کی عبادت کرتے تھے، ان کو اللہ نہیں مانتے تھے، یعنی ان کے رب ہونے کے قائل نہیں تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ رب ہے، یہ خالق ہے،
بلکہ وہ ان کو اللہ کے برابر کرتے تھے۔ اور آج بالکل یہی ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے برابر اس کی مخلوق کو کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو الوہیت والی صفات ہیں، جو ربوبیت والی صفات ہیں، وہ کسی مخلوق کو ہم دے دیں گے تو ہم اس مخلوق کو اللہ کے برابر کر دیں گے، اور یہی چیز شرک ہے۔ اور قرآن بتاتا ہے کہ یہی ان مشرکین کا جرم تھا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھے۔ اور اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کا ذکر بھی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رازوں کو تو جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو لوگ مشرکین حق سے اعراض کرنے والے، اس کی تکذیب کرنے والے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کا انجام بھی ذکر کیا ہے کہ حق کو جھٹلانے والے، رسولوں کا مذاق اڑانے والے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہلی قومیں جنہوں نے یہ جرم کیے اللہ نے ان کو ہلاک اور تباہ اور برباد کر دیا، اور ساتھ ہی اس وقت کے جو مشرکین کفار تھے ان کو ان کی تباہی اور بربادی کے حالات بیان کر کے ان کے انجام پر غور کرنے کی دعوت دی۔ مطلب یہ تھا کہ اگر تم بھی انہی کے راستے پر چلو گے، انہی جیسے کام کرو گے، تو ہلاکت جیسے ان کے اوپر نازل ہوئی ویسے تمہارے اوپر بھی ہلاکت نازل ہو سکتی ہے۔ قیامت کے دن اور اس دن سب کے جمع کیے جانے کا ذکر ہوا، اور یہ کہا گیا کہ اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کے کچھ دلائل ذکر کیے گئے۔ پہلی دلیل یہ ذکر ہوئی کہ زمین و آسمان اور دن اور رات میں جو کچھ بھی رہتا ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی سب چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسری دلیل، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ کھلانے والا ہے، کوئی اس کو کھلاتا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے اور کوئی اللہ کو کھلانے والا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی وحدانیت اور صرف اسی کے لائق عبادت ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو جب اس کی یہ صفت ہے تو کیا اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تیسری دلیل، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ کائنات کے معاملات کے اندر کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، صرف اللہ کا حکم اور اللہ کے فیصلے سے جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ جو ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور پھر چوتھی دلیل اس کے اوپر یہاں پر یہ پیش کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت اور الوہیت کے اوپر خود گواہ ہے، اور اللہ کی گواہی سے بڑی کوئی گواہی نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ میں اکیلا تمہارا رب ہوں، اور اے میرے بندو عبادت کے لائق صرف میں ہوں۔ تو یہ سب سے بڑی گواہی اللہ رب العالمین کی ہے، اور اللہ رب العالمین خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو تمہارا رب بھی صرف میں ہوں اور تمہارا معبود بھی صرف میں ہوں۔ اس سے بڑی گواہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو پھر بھی انسان اگر کوئی کہے کہ فلاں ہماری سفارش کرے گا اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، فلاں ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا ہم اس لیے اس کے لیے عبادت کے کام کرتے ہیں، تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کو جھٹلانے والی بات ہے۔ اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا ذکر بھی ہوا ہے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان سے پوچھیں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا دوسرے معبود بھی ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دوسرے معبودوں کے ہونے کی گواہی دیں تو آپ نے ان کے ساتھ ان کی گواہی نہیں دینی ہے، بلکہ آپ نے کیا کہنا ہے؟ انما ہوا الہ واحد، اللہ تعالیٰ اکیلا الہ ہے، اور جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سب سے بری ہوں، بیزار ہوں، اعلان برات کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بڑی اہم اور بنیادی دلیل ہے، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں بھی گزرا تھا، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تمام فرشتے بھی اس کے گواہ ہیں، اور جو عدل و انصاف کے اوپر قائم علماء ہے، اہل علم ہے، یعنی حق پرست علماء، علماء حق، فرمایا وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مشرکین کو جمع کیا جانا اور پھر ان کو یہ حکم دینا کہ اپنے جو شریک یعنی جن کو تم اللہ کا شریک بناتے تھے ان کو ذرا لاؤ ہمارے سامنے پیش کرو،
اور پھر یہ بھی یہاں پر ذکر ہوا ہے کہ وہاں پر وہ قسمیں اٹھا کر قیامت کے دن مکر جائیں گے کہ یہ اے ہمارے رب، ہم نے آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا۔ قیامت کے دن جب انہیں آپ کے اوپر پیش کیا جائے گا تو وہ یہ خواہش کریں گے کاش ہم دنیا میں لوٹ جاتے، وہاں پر قیامت کے دن کو نہ جھٹلاتے اور ہم ایمان لے کر آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں دوبارہ اگر ان کو لوٹا بھی دیا جائے تو یہ پھر بھی وہی کریں گے جو آپ کر رہے ہیں، اور یہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی یہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو ان کا انجام بھی یہاں پر ذکر ہوا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے ان سے پوچھے گا کیا یہ حق نہیں ہے قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جانا، تم یہاں پر زندہ ہو کر کھڑے ہو، تو وہ قسمیں اٹھا کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب یہ حق ہے اور ہم نے اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ تو پھر ان لوگوں کے خسارے کا ذکر ہے، یعنی انہوں نے کتنا بڑا نقصان کیا جنہوں نے اللہ تعالی کی ملاقات کو یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو جھٹلا دیا۔ اور ساتھ ہی اللہ نے دنیا کی حقیقت بھی کھول کر رکھ دی، یہ دنیا تو محض ایک کھیل تماشا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس دنیا کے دھوکے کے اندر آ کر تم قیامت کو جھٹلا رہے ہو اور آخرت کو جھٹلا رہے ہو، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو جھٹلا رہے ہو، اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف کھیل تماشا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کے دھوکے کے اندر نہ آؤ بلکہ قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد ان کی جو کوشش ہوتی تھی قرآن کو سننے کی، اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ ان کے دلوں اور کانوں کے اوپر اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں، یعنی ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے ان کے کان سنتے نہیں حق بات کو، اور ان کے دلوں تک وہ بات نہیں پہنچتی ہے۔ اور ان کی ہٹ دھرمی کا ذکر بھی کیا کہ اگر ان کے سامنے ہر نشانی، ہر معجزہ بھی آ جائے، یہ اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور قرآن کو جو کہتے تھے کہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خود اس قرآن سے دور رہنا، لوگوں کو قرآن سے روکنا، یہ ساری کی ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دلائی کہ جو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ اس کے اوپر غمگین نہ ہوں، آپ کو جھٹلاتے ہیں اور قرآن کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو ان باتوں کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے، ان کی قوموں نے بھی اسی طرح سے ان کو جھٹلایا، تو انہوں نے صبر کیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ان باتوں کے اوپر صبر کریں اور ان باتوں کے اوپر غمگین نہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے معبودان باطلہ یعنی مشرکین کے جو معبودان باطلہ تھے ان کی کمزوری اور عاجزی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو اے مشرکین بتاؤ تو صحیح، کیا تم اپنے معبودوں کو پکارو گے؟ اللہ نے خود اس کا جواب دیا، تم صرف اللہ کو پکارو گے، صرف اللہ کو پکارو گے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو ان کو تم بھول جاؤ گے۔ کیونکہ جب وہ سمندر میں سوار ہوتے اور ان کی کشتی موجوں کے اندر گر جاتی تھی تو وہاں پر صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ قرآن نے یہ بات کئی جگہوں پر بتائی ہے، اپنے بتوں کو نہیں پکارتے تھے، اس مصیبت کے اندر تکلیف کی گھڑی میں خالصتاً اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ بات یہاں پر کہی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب ان کے اوپر اس قسم کی مصیبت آتی جس سے ان کو لگتا تھا کہ اب بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے تو خالص اللہ سے دعائیں کرتے اور اللہ کو پکارتے۔ لیکن آج جو لوگ شرک کے اندر مبتلا ہے، خاص طور پر اسلام کا نام لینے والے، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس قسم کی مصیبتوں اور تکلیفوں کے اندر پھر بھی وہ غیر اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ کشتی اگر پھنس جائے بھنور کے اندر اور اسی طرح سے موجوں اور لہروں کے اندر تو وہ صرف اللہ کو پکارتے، بتوں کو نہیں پکارتے تھے۔ اور آج جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس قسم کی کیفیت میں وہ پھر بھی اللہ کے نیک بندوں کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ پچھلی جو قومیں ہیں ہم نے ان کو تنگی اور تکلیف کے اندر ڈالا، اس لیے ڈالا تاکہ وہ گڑ گڑائے ہمارے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کریں، تو بجائے اس کے کہ وہ تکلیف اور تنگی مصیبت آنے پر ہمارے سامنے گڑ گڑاتے، عاجزی اختیار کرتے، حالت ان کی یہ ہوئی کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کی بد اعمالیوں کو، ان کی برائیوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا۔
اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی ان کے اوپر ہر چیز کی فراوانی اور کثرت، رزق ہے، بال دولت دنیاوی اور جو ریل پیل ہے ان کے اوپر کثرت کر دی، یہاں تک کہ جب وہ اس کے اوپر اترانے لگے اور اسی طرح سے اس کے اوپر خوش ہونے لگے تو اچانک ہم نے ان کو پھر پکڑا اور پھر وہ مایوس ہو گئے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے جس کو استدراج، ڈھیل دینا، مہلت دینا کہا جاتا ہے، اس کا یہاں پر ذکر ہوا ہے۔ تو آج ان آیات کے اوپر اگر ہم غور کریں تو ہماری حالت بالکل یہی ہوتی جا رہی ہے، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ کی طرف لوٹتے، گڑ گڑاتے، اللہ کے سامنے روتے، اپنی عاجزی اور کمزوری کا اظہار کرتے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے اس مصیبت سے نکلنے اور بچنے کی دعائیں کرتے، لیکن ہمارے دل سخت ہو گئے، مصیبت تکلیف آتی ہے ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اگر اس مصیبت کا کچھ لوگ شکار ہو جائیں، اس تکلیف اور تنگی کا کچھ لوگ سامنا کرنے لگ جائیں، ہم ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ توبہ استغفار وہ ہمارے اندر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ڈھیل دیتا ہے اپنے بندوں کو، اور پہلی قوموں کو بھی اللہ نے ڈھیل دی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے۔ تو اس لیے اگر گناہوں کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود پیسہ، دولت، اسی طرح سے شہرت، بڑا نام اور سارا کچھ بہت زیادہ انسان کے پاس روز بروز دنیاوی اعتبار سے ترقی کر رہا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر اللہ کا کرم ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ ڈھیل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ڈھیل جب ختم ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین بڑے زبردست طریقے سے بندے کو پکڑتا ہے اور پھر اس کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا میں سے وہ سب کچھ عطا کر رہا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، جو اس نے خواہش کی اس کو مل گئی، گناہگار ہے، سود خور ہے، گاڑی کی خواہش کی گاڑی مل گئی، کروڑوں کی گاڑی اس کو مل گئی، اور بنگلے کی خواہش کی بنگلہ بھی مل گیا ہے، اور اسی طریقے سے اور کسی چیز کی خواہش کی مل گئی ہے۔ تو فرمایا اس کے گناہوں کے باوجود اگر دنیا میں سے اللہ تعالیٰ اس کی چاہت کے مطابق، خواہش کے مطابق ہر چیز اس کو دے رہا ہے، تو فرمایا فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، یاد رکھنا یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اللہ کی طرف سے یہ مہلت ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث کو روایت کرنے والے راوی نے یہی آیت پڑھی کہ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ہر قسم کی فراوانی کر دی، اور یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے، نصیحتوں کو بھول گئے، مکمل طور پر غافل ہو گئے، اچانک پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اور اچانک ہم نے پھر ان کی گرفت کی۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی تدبیروں سے بالکل بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف بندے کے دل سے نکل جائے، اللہ کے عذاب کا، اس کی پکڑ کا خوف نکل جائے، یہ ایک مومن کے شان شان نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اوپر بہت سارے دلائل ذکر کیے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کانوں اور اسی طرح سے تمہاری آنکھوں کو لے لے، مطلب یہ ہے کہ تمہارے سننے دیکھنے کی صلاحیت کو ختم کر دے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، بتاؤ صحیح اللہ کے سوا کون ہے جو یہ چیزیں تمہیں دے؟ رات کو اللہ تعالیٰ کا تمہیں مار دینا اور دن کو اٹھا دینا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ فرشتوں کا موت کے وقت روح نکالنا اور کوئی کمی کوتاہی نہ کرنا، اور اسی طرح سے انسان کے رشتہ دار، دوست، اقارب، قریب بیٹھنے والے وہ اس کو بچا نہیں سکتے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور ساتھ ہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے اللہ تمہارے اوپر عذاب بھیج دے، اس بات کے اوپر اللہ قادر ہے۔ یا پھر اللہ رب العالمین تمہیں گروہوں کے اندر تقسیم کر کے آپس کے اندر تمہاری لڑائی ہو اور ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ تمہیں چکھا دے، اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ سارے اس کی قدرت کے دلائل ہیں۔ پھر یہاں پر اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، ان غیب کی کنجیوں کو، چابیوں کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ اور ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلان کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ یہ اعلان کر دیں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 50 ہے۔ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر آپ خود بھی غور سے پڑھیے تو قرآن کتنے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ
مسلمانوں میں سے بڑا طبقہ اس کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اور آپ کے بارے میں لوگوں نے عقیدہ بنا رکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل ہیں، اور اسی طرح سے آپ رزق بھی دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اسی طرح سے اور بھی دیگر معاملات بھی ان کی نسبت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں غلو ہے۔ قرآن پڑھیں، اس کے اوپر غور کریں۔ سورہ انعام کی یہ آیت نمبر 50 ہے، اور ساتھ ہی اعلان کروا دیا ولا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ تو دونوں چیزوں سے پتہ چلا کہ غیب جاننا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے اور اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبروں کو وحی کے ذریعے جو چاہے بتا دے، لیکن غیب کوئی پیغمبر بھی نہیں جانتا ہے۔ قرآن کے بالکل کھلے الفاظ ہیں، بالکل واضح بات ہے، لیکن اس کے برعکس آج ہمارے ہاں بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، آپ کو پہلے جو کچھ ہو چکا ہے، جو آئندہ ہوگا سب کا پتہ۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت کس کو دے دی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی۔ تو یہ آپ کے بارے میں غلو کرنے کا نتیجہ ہے، اور یہی وہ غلو تھا جس کی بنا پر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور الہ تک بھی بنا دیا۔ تو اسی قسم کا غلو آج مسلمان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بہت ساری باتیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو دعوت دینا، اور جو ان کی قوم کے لوگ ستاروں کی عبادت کے اندر مبتلا تھے ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مباحثہ، ان کو سمجھانا دلیل کے ذریعے اور عقلی دلائل کے ذریعے، یہ بھی ذکر ہوا ہے۔ اور یہاں پر اللہ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا، اور ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اگر یہ نبی بھی بالفرض شرک کر لیتے تو ان کے عمل بھی ضائع ہو جاتے۔ تو یہ شرک کی قباحت ہے، اتنا سنگین گناہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے انبیاء ان کی اقتداء کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اس پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت اور الوہیت کے بہت سارے دلائل ذکر کیے گئے، جیسے صبح کو نکالنا ہے رات کے اندھیرے میں سے، اور اسی طرح سے پھلوں اور کھیتیوں کو پیدا کرنا وغیرہ، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ زندہ کو مردہ میں سے، مردہ کو زندہ میں سے نکالنا، ان سب باتوں کا ذکر کیا، اور پھر اپنی الوہیت کے اوپر بہت سارے دلائل دیے ہیں۔ زمین و آسمان کو نئے سرے سے پیدا کرنا، ہر چیز کو پیدا کرنا، ہر چیز کے اوپر اللہ کا وکیل ہونا، اللہ تعالیٰ کے علم کا وسیع ہونا، یہ ساری باتیں ذکر کی، اور اپنی ذات سے شریکوں کی، جنوں کو بعض لوگ شریک بناتے تھے اللہ تعالیٰ کا، اس کی بھی نفی کی، اور اللہ کی طرف بیٹوں اور بیٹیوں کی نسبت، بیوی کی نسبت، اللہ نے ان تمام چیزوں کی نفی کی ہے۔ اور آخر میں مسلمانوں کو ایک ادب سکھایا ہے کہ تم نے مشرکین کے جو معبود ہیں ان کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، کیونکہ اگر تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہو گے تو وہ انتقام کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے ادبی کریں گے۔ لہٰذا تم نے ان کے مشرکین کے بارے میں کوئی ایسا جملہ لفظ نہیں کہنا ہے کہ جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کے اوپر اتر آئے۔ تو یہ بڑا ایک اہم ادب مسلمانوں کو اس پارے کے آخر میں سکھایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور پھر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔